अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। सब ठीक ठाक है, खैरियत है? यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अब अल्लाह का शुक्र है। चलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा टाइम पेज निकालें। मिस जी, मैं तहरीर तारिक बात कर रही हूँ। मैंने कल आपको फोन भी किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन आपने ना कॉल रिसीव किया ना मैसेज रिसीव किया। चलो बेटा, मुझे कॉल का पता नहीं चला होगा और मैसेज तो मुझे करना आता नहीं है, ये मसला है। मैम वो ना मैंने कल ना लेक्चर लिया था, तो जब मैं लेक्चर ले रही थी ना मेरे हाथ से मेरा मोबाइल गिर गया था और मेरा सारा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन मैंने आपका लेक्चर सुना जरूर था कि आपने कल क्या पढ़ाया था। आपने दोस्ती का फल पढ़ाया था, लेकिन मैं जब उसको मैंने फुल मोबाइल ठीक किया दोबारा आपकी क्लास खत्म हो गई थी। तो मैम इकरा ने कहा था कि जिसकी अटेंडेंस रह जाए ना वो मैम को फोन करके या मैसेज करके बता दे। तो चलें। मैंने कल आपका लेक्चर लिया, आपने मेरी एब्सेंट तो नहीं थी लगाई मैम? नहीं नहीं नहीं, आपकी प्रेजेंट ही लगी हुई है। चलें, अब आप ओके मैम, थैंक करें। यू। 59 पेज है, उसके हमने आखिरी लाइन से शुरू करना है। शफी अकील की हम कहानी पढ़ रहे थे, दोस्ती का फल। तो उसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे कि इसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। इसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इससे आगे की अगली लाइन हम शुरू करते हैं। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था, उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। ये कहानी कुछ इस तरह थी ना कि कबूतर और कबूतरी ने दोस्ती की थी गिद्ध और सांप के साथ, और उन्होंने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए थे। एक शिकारी ने भांप लिया के बच्चे हैं और वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा कि वो घोंसले से बच्चे निकाल कर ले जाए। तो अब वो उसका बयान कर रहे हैं कि उस दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था, वो अपना काम मुकम्मल कर रहा था। वो दरख्त पर चढ़ने के तरीके जो थे उनको इख्तियार कर रहा था, और इधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो ऊपर बैठे हुए थे अपने घोंसले में या घोंसले से बाहर बैठे हुए थे, और वो दरख्त पर बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे कि शिकारी उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वो शिकारी की नीयत भाप गए थे, यानी उसको उन्हें समझ आ गई थी कि शिकारी क्या चाहता है, वो उसकी क्या ख्वाहिश है, क्या उसके दिल में है। और अब वो अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, यानी वो तदबीरें कर रहे थे कि वो किस तरह अपने बच्चों को बचाएं। उनके बच्चे जो हैं वो घोंसले में मौजूद थे, तो उनको बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर और कबूतरी के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उड़ना अभी उन्हें नहीं आता था, तो वो इसलिए भी ज्यादा परेशान थे कि वो उड़ नहीं सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ और इन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। उसने कहा कि वो जो हमने दोस्त बनाए थे गिद्ध और सांप, उन्हें मैं जल्दी से खबर करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, जाके इत्तला कर देता हूँ उनको कि इस तरह हम पर मुसीबत आ गई है, तो वो फिर और उन्हें जल्दी से अपने साथ लेकर आता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे, और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें। यानी उसने कहा कि अपनी मदद आपके तहत हमें पहले काम करना चाहिए। ये नहीं है कि उन्हें फौरी तौर पे वो कह रही है कि हाँ ठीक है ऐसा होगा कि जैसे ही तुम उन्हें इत्तला दोगे तो वो आएंगे मदद करेंगे, लेकिन हमें पहले हम क्या चाहिए कि हम खुद अपनी मदद करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए, यानी हमें दूसरों का एहसान ना देना पड़े, हमें अपने इस मुश्किल वक्त में किसी का एहसान ना लेना पड़े, ये मुश्किल वक्त जो है वो हमारा गुजर जाए, ये मुश्किल वक्त जो है हम खुद ही इसको हल कर लें, इसकी मुश्किल को खुद ही खत्म कर दें। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए, कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा। यानी लेकिन कबूतर जो था वो इसी बात पे कायम था कि हमें पहले दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। वो घबरा रहा था, डर रहा था अकेलेपन से, तो वो कह रहा था कि नहीं, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को खबर कर दें। जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमने आपने तो नहीं पढ़ा अभी, लेकिन सेकेंड ईयर में है सर सैयद अहमद खान, अपनी मदद आपके तहत, कि किस तरह अपनी मदद आप जो है वो खुद अपनी मदद करो, और वही कौमें कामयाब होती है, वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले खुद मेहनत करते हैं, तो फिर कौम बनती है, लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन जो खुद ही जो है वो मेहनत ना करे, कोशिश ना करे, जद्दोजहद है, तो उसका कोई भी साथी नहीं होता। तो उसने भी यही कहा है कि हमें ना चाहिए कि हम अपनी मदद आप करें, क्योंकि
کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی مدد اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتا تو دوسرے بھی اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. ہاں اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم اس جو ہماری یہ مشکل وقت ہے، اگر اسے ہم اپنے اس میں نہ کر سکیں، اپنے بس میں نہ کر سکیں، اگر یہ ہمارے بس سے باہر ہو جائے، اگر یہ مصیبت جو ہے ہم پہ جو نازل ہو گئی ہے مصیبت، وہ ہم اسے ٹال نہ سکیں، وہ پیچھے نہ ہو سکے، اس سے نکل نہ سکے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پھر دوستوں کو ہمیں بلا لینا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں خود ہی کوشش کرنی چاہیے، خود ہی محنت کرنی چاہیے. شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا. یعنی اس نے آگ اسی لیے جلائی تھی تاکہ وہ صحیح طریقے سے درخت کا اندازہ کر سکے. نیچے آگ کا اس نے الاؤ روشن کیا تھا تاکہ وہ درخت پر چڑھ کے اور پھر گھونسلے تک آسانی سے پہنچ سکے. کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا. اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اس نے کہا کہ اگر آگ بجھ جائے گی تو اسے نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہے تو وہ ہمارا گھونسلہ اسے پتہ نہیں چلے گا. یعنی لازم بات ہے یہ جو پرندے ہیں، یہ جو گھونسلے بناتے ہیں، یہ گھنے درختوں پہ بناتے ہیں، تو وہ پھر اسے ہمارا گھونسلہ ڈھونڈنا جو ہے وہ مجھ سے مشکل ہو جائے گی. مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مطلب ایک آگ ہے جو اتنی زیادہ اس میں الاؤ کی صورت میں جل رہی ہے، تو ہمارے لیے اسے بجھانا جو ہے وہ مشکل ہے. ہم اسے کس طرح بجھائیں گے، کس طرح اسے ختم کریں گے؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، یعنی اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں. اب اس نے پھر اسے ہمت کا، جدوجہد کا، یہ جو پوری کہانی ہے یہ اصل میں ہمت، جدوجہد، اپنی مدد آپ کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جہد مسلسل، اسی کی ہمیں تلقین کر رہی ہے پوری کہانی. تو اس میں ہمیں اس چیز کا درس دیا گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ جاؤ، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. یعنی اسے حوصلہ دیتی ہے. کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے. بجلی کی سی تیزی، آپ کو پتا بجلی جو ہے بہت، جیسے ہی آپ نے بٹن آن کیا اور بجلی آ گئی. یعنی اس قدر سرعت سے، اس قدر تیزی سے، اس قدر جلدی سے وہ اڑے. قریبی دریا بہ رہا تھا. جس جگہ پہ وہ رہتے تھے وہاں قریب میں ایک دریا تھا. ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں، یعنی فوراً، ایک دم، اچانک واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا. یعنی جلتی ہوئی آگ، انہوں نے اپنے پروں کو پانی میں اچھی طرح بھگویا، انہوں نے پانی بھرا اور بھرنے کے بعد یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ اپنے منہ میں خوراک جو ہے وہ بھر لیتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح دانا جو ہے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. اسی طرح جو پانی ہے وہ اسی طرح اپنے پروں میں کر کے اور پھر بچے کو لا کے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے اپنے پروں میں اچھی طرح جو تھا وہ پانی جو ہے وہ بھر لیا. اور کیا کیا کہ اسے بھر کے اور جلدی سے آئے اور واپس آ کے انہوں نے جو آگ کا الاؤ روشن تھا اس کے اوپر وہ پانی جو ہے وہ اپنے نا وہ پانی اس پر ڈال دیا. پھر وہ اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا. یعنی اب انہوں نے بیچارے جو تھے وہ پانی اتنا بہت زیادہ تو نہیں تھا، جتنا پروں میں آ سکا اتنا پانی آ کے انہوں نے چھڑکا. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ گئے، انہوں نے پھر پانی بھرا اور وہ پھر دوبارہ آئے. اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا. یعنی بہت جلدی سے، بہت تیزی، چند لمحے، بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ وقت کا کوئی اندازہ نہیں، بہت تھوڑے وقت میں بہت جلدی سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ 3-4 بار پانی انہوں نے اسی طرح اپنے پروں میں بھرا اور انہوں نے آگ پر لا کر چھڑکا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی. یعنی جس طرح انہوں نے مسلسل یہ کام کیا اور جلدی جلدی کیا، ورنہ اگر وہ ٹائم لگاتے، آہستگی سے کرتے، سستی کاہلی سے کرتے تو پھر آگ جو تھی وہ بہتر ہو جاتی، پھر وہ آ کے ڈالتے، پھر وہ تھوڑی مدھم ہوتی تھی. تو یعنی انہوں نے سرعت سے یہ کام کیا، جلدی سے یہ کام کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی. درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا. اب شکاری بھی کیونکہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح وہ گھر خالی ہاتھ نہ جائے اور کم از کم بچے ہی ساتھ لے جائے پرندوں کے، تو اس وجہ سے جو تھا اس نے جب دیکھا کہ بھی آگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا کہ دوبارہ اور جو ہے گھونسلہ تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھونسلے کو ڈھونڈنا، کیونکہ ایک گھنا درخت ہے تو گھنے درخت میں انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوا. اسے یہ تو اپنے اندازے سے، اپنے علم سے یا جو بھی اس کے اندر جو تھی صلاحیت اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں پرندے کے بچے جو ہیں وہ گھونسلے میں موجود ہیں، لیکن اسے گھونسلے کی ایگزیکٹ پلیس کا نہیں پتا، جگہ کا نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے.
तो उसने क्या किया कि वो दोबारा बेचारा नीचे उतरा और उसने दोबारा जो है वो आग रोशन की और फिर दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। इधर कबूतर और कबूतरी ने जब देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है तो वो फिर से भागे भागे दरिया पर गए और पहले की तरह परों में पानी भर भर कर लाकर इस पर छिड़कने लगे। यानी जब उन्होंने देखा कि दोबारा आग जो है वो हो गई है, जल गई है, तो उन्होंने फिर बेचारों ने वही काम शुरू कर दिया कि वो बार बार अपने परों में पानी लाते और आकर आग के ऊपर डालने लगे। और इस तरह चंद ही लम्हों में उन्होंने फिर आग बुझा दी। यानी थोड़ी देर में आग जो थी वो फिर बुझ गई। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया। वो जो था उसने वो कोशिश कर रहा था दरख्त पे। अब जब फिर अंधेरा हो गया, रोशनी खत्म हो गई, तो वो फिर बेचारा जो था वो नीचे आ गया। कुछ अंधेरा भी पड़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। यानी ये इस बात का इम्कान कम था कि वो दरख्त पर सही तरह से चढ़ सकेगा, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था और रोशनी नहीं थी और जो दरख्त था वो भी घना था। इसे आग पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। रह रहकर यानी उसे आग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये अपने आप कैसे बुझ जाती है। वो मतलब ये सोच रहा था कि क्या होता है, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, क्योंकि ये लम्हों में होता है, आन की आन बहुत जल्दी सूरत के साथ हुआ। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि आग जो है वो कैसे खुद ब खुद बुझ जाती है। वो गुस्से में खौलता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके इनमें आग लगा दी। यानी वो बेचारा जो था वो फिर उसे खौलता हुआ यानी बहुत गुस्सा करता हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार करता हुआ वो आया नीचे और आके उसने दोबारा से लकड़ियां इकट्ठी की और फिर आग लगाई। इस दफा इसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की। यानी पहले उसने सूखी सूखी पतली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग रोशन की थी कि बस वो पहुंच जाए। उसे अंदाजा नहीं था कि आग इस तरह बुझ जाएगी, तो उसने पतली पतली लकड़ियां की थी। अब उसने मोटी मोटी लकड़ियां जरा थोड़ी जो थी जिससे उन्हें ये था कि वो थोड़ी देर आग जो है वो पकड़ सकती हैं, देर तक आग को आग उनमें रह सकती है, आग जल सकती हैं वो। तो उसने वो वाली लकड़ियां इकट्ठी की ताकि जलने के बाद आग बुझ ना सके। यानी एक दफा वो सही तरह मोटी लकड़ियों से उसने आग जलाई ताकि उसे ये मसला ना हो बार बार। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफा की आग बुझाना इनके बस की बात नहीं, तो वो बहुत घबराए। बस की बात नहीं यानी उनकी ताकत में नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकते। अब उनकी जो है हिम्मत जवाब देगी, इस हवाले से वो कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा घबराए यानी परेशान हुए। एकदम से उन्हें ख्याल आया कि अब ये वो काम कर नहीं कर सकते। अब दोस्तों की मदद जरूरी थी। यानी अब उन्हें चाहिए था कि वो अपने दोस्तों से मदद मांगे। चुनाचे कबूतरी ने कबूतर से कहा, अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया है। वो कलवंत थी, उसने अपने शौहर से कहा कि अब जो है हम खुद नहीं ये काम कर सकते, लकड़ियां जो है वो मोटी हैं, आग जो है वो ज्यादा उससे लग रही है, तो हम जो है वो ये काम नहीं कर सकते। अब हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों की मदद लें। जल्दी जाओ और अपने गिद्ध दोस्त को मदद के लिए बुला ला। यानी उसने कहा कि जल्दी से जाओ, क्योंकि गिद्ध जो था वो करीब ही रहता था। तो उसने कहा कि जल्दी से जाके और उसे अपने गिद्ध जो दोस्त हमने बनाया है उसको बुला ला। ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़ों के पास पहुंचा और इन्हें सारी बात बताकर कहा। यानी गिद्धों के पास नर और मादा रहते थे, गिद्ध उनके दरख्त पे पहुंचा और उन्हें बताई सारी बात कि क्या है, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। उसने उन्हें सारा अपना मसला बयान किया कि किस तरह जो है वो शिकारी बार बार कर रहा है, हमने क्या किया है। तो अब जो है लेकिन अब हमारी जो है वो कोशिश जो है वो हम नहीं कर सकते, अब हमारी कोशिश जाएगा जाने का खतरा है, इसलिए अब तुम हमारी मदद के लिए आ जाओ। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ, यानी उसने कोई वो नहीं देखा, उसे कुछ इस बात का नहीं हुआ कि उसने वक्त का, टाइम का, रात का, किसी बात का कोई ख्याल नहीं किया। और वो फौरी तौर पे क्या किया उसने कि सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज काम आएगी। यानी वो बड़ा अच्छा था उनका दोस्त और उसने कहा कि वाकई मैं अभी फौरन, उसने कोई अपना टाइम नहीं देखा, वक्त नहीं देखा, और उसने कहा नहीं मैं अभी तुम्हारे साथ मदद के लिए चलता हूँ। ये दोस्ती का तो यही है ना कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो दोस्ती का फायदा ही क्या अगर मैं इस वक्त। मैम नीलम को ऐड कर दें, वो बार बार बोल रही है। अच्छा बेटा, तो वो दोस्ती का सिर्फ फायदा ही कोई नहीं है, जब तक मैं जो हूँ तुम्हारी मदद ना करूँ। तो उसने फौरन उसकी मदद करने के लिए वो चल पड़ा। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी। यानी जब वो उन्हें अपने साथ लेकर आया तो आग जो थी वो मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुकी थी, यानी लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी और इसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। शिकारी ने भी दरख्त पर दोबारा आग की रोशनी में चढ़ना शुरू कर दिया था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। गिद्ध जो है वो मिस कबूतर से फातिमा को बड़ा। भी ऐड करें मैम। जी 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 कर रही हूँ बेटा, जो आ रहा है फातिमा को भी। सिखा रही हूँ।
تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گدھ ہے وہ کبوتروں سے ذرا بڑے جانور ہیں، تو ان کے پر بھی بڑے بڑے تھے، تو انہوں نے اپنے پروں میں، چاروں نے اپنے پروں میں اسی طرح پانی بھرنا شروع کر دیا اور لا کر آگ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یعنی وہ بھی پھر یہی ہوا کہ وہ چار ہو گئے تھے، اور وہ دونوں جو پرندے تھے، گدھ اور بیوی، وہ دونوں بڑے بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے جب چاروں نے مل کر اپنے پروں کو بھگو کر آگ پر ڈالنا شروع کیا پانی، تو وہ آگ جو تھی وہ بھی چند لمحوں میں فوری طور پہ جلدی سے بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تل ملا کر رہ گیا، تل ملا کر رہ گیا یعنی اسے بڑا غصہ آیا، وہ بل کھاتا ہوا، اپنے آپ میں بندہ غصہ کرتا ہے جس طرح، اس طرح ہو گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، یعنی یہ مشکل تھی کہ اندھیرا جو تھا وہ بہت زیادہ، یہ سارا لازم تھا 3 دفعہ آگ اس طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ روشن کیا، تو ٹائم زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا، پہلے ہی شام ہو چکی تھی، تو اب اندھیرا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، یعنی اسے تھکاوٹ بھی تھی، وہ نہیں اب بار بار جب وہ درخت پر چڑھتا، پھر تھوڑی دیر بعد روشنی ختم ہو جاتی، وہ نیچے اترتا، اس چیز کے بعد نیچے میوٹ اترتا۔ لگا۔ آپ اپنے مائکس کو بیٹا میوٹ کیا کریں۔ تو یہ جو ہے، یہ کرنے کے بعد اسے وہ تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہی بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں آپ لوگ وہ کچھوا اور خرگوش کی بھی کہانی پڑھتی تھی، اور ابھی بھی میرا خیال ہے ہوا ہوگا، پتہ نہیں شاید کب تک، وہ کہانی کافی عرصے تک ہی پڑھتے رہتے ہیں بچے، اور وہ لکھنی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ خرگوش اصل میں کاہلی اور سستی کا اس نے مظاہرہ کیا، وہ اس نے کہا کہ چلو میں آرام کر لوں تھوڑی دیر، اور پھر کیا ہوا کہ اس کا اس آرام سے اس نے نقصان اٹھایا، وہ ریس جو تھا وہ ہار گیا۔ تو یہاں اسی چیز کے اوپر یہ جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، یہ جدوجہد ہے، مسلسل جدوجہد، کہ جب آپ اپنا کام ختم کریں تبھی، یعنی آج کا کام کل پر نہیں ڈالیں، جو کام آپ نے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، وہ آپ بھی اسی وقت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کوئی بات نہیں، میں 2 گھنٹے بعد کر لوں گی، میں 5 گھنٹے بعد کر لوں گی، کل کر لوں گی۔ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کام جو ہے وہ پینڈنگ میں ہی چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام انسان نے کرنا ہو، اپنا ایک مکمل ایک اپنا شیڈیول بنائے، وقت اوقات بنائے اپنے، اور اسی حساب سے اپنے کام کو مکمل کریں۔ تو یہاں سے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب آگ جلانا مشکل ہے، اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے، آگ جلانا مشکل ہے، تو ایسا ہے یہیں بسر کر لوں، یعنی یہیں رہ لوں، میں رات یہیں گزار لوں، صبح جو ہے میں آرام سے بچے جو ہے وہی لا کر لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا، یعنی اس کے بعد جو کپڑا ہوگا کوئی بھی، اسے اس نے زمین پر بچھایا، اور اس پر وہ لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا پرندوں کو کہ جب جو ہے یہ رات کو ادھر ہی سونے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں آ چکا ہے کہ وہ ادھر ہی رات گزارے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے، اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے متعلق وہ یہی ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچے جو ہیں وہ میں نکال کر لے جاؤں، کیونکہ یہ اڑ نہیں سکتے، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس لیے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اس نے صبح یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے، کبوتری نے رائے دی کہ وہ دوسری چیزوں پر بھی سوچنے لگے کہ انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے بچے بچانے چاہیے، وہ اس حوالے سے کوشش کرنے لگے، اس حوالے سے سوچنے لگے۔ میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہی تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب اس نے کہا کبوتری نے کہ اب ہمارا جو ہے تیسرا جو دوست ہے ہمارا سانپ، ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس کی مدد حاصل کریں، وہی ہماری جو ہے اس مشکل وقت میں مدد کر سکتا ہے۔ ہاں وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے، یعنی اس نے یقین سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی، یعنی جو مادہ گدھ تھی، جو گدھ کی وائف تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا، یعنی وہاں وہ پہنچے، انہوں نے پہنچ کر دونوں نے انہیں ساری باتیں سمجھائی، جو بیویاں تھیں دونوں کی وہ وہیں گھر پر ٹھہری، وہیں رکی رہی،
اور وہ جو شوہر تھے وہ دونوں گئے, انہوں نے جا کے سانپ کو سارے حالات سے آگاہ کیا کہ کس طرح انہوں نے دیکھا, اور وہ سارا کچھ واقعہ پورا منون اسے بیان کیا. اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا. سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا, اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے. یعنی اس نے کہا کہ اب اور ہم جو ہم کر اب آواز سکتے, کلیئر نہیں آ رہی. جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے کوشش کر لی ہے. اب واحد جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ تمہاری مدد جو ہے, اس نے کہا سانپ تمہاری ہی مدد جو ہے وہ ہمارے بچوں کی جان بچا سکتی ہے, ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں. گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا. سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا, غور سے توجہ سے اس نے اپنی تفصیل سے توجہ سے ان کی باتوں کو سنا. ان میں کبوتر اور گدھ نے جو بات کی تھی اور پھر گدھ نے بھی اس کی حمایت کی تھی کبوتر کی, تو اس نے وہ بات بہت توجہ سے سنی اور پھر کہنے لگا تم لوگ گھبراؤ نہیں, یعنی تم پریشان نہیں ہو, کوئی پریشانی کی کوئی کر لوں گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. گدھ اور کبوتر نے کہا جیسے تمہاری مرضی. گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے. وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے, وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا. یعنی وہ واپس آئے, انہوں نے ساری باتیں جو ہے اپنی بیویوں کو بتائیں اور انہیں کہا, انہیں یقین تھا کہ سانپ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا اور اپنی دوستی کو نبھانے کی پوری کوشش کرے گا. اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے. اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو والدین کی آپ کو محبت کا بھی اندازہ کہ ایک پرندے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے جو ماں باپ ہیں, جو سمجھدار ہیں, پرندے تو ایک وقت تک اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اولاد تھی, چھوڑ دیتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے ان کا. لیکن انسان جو ہے جو مرتے دم اور مرنے کے بعد بھی اسے اپنے بچوں کی پرواہ رہتی ہے. تو یہاں ہمیں اس چیز سے یہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ حد الوسع ہر حالت میں اپنے بچوں کو دشمنوں سے, اپنے بچوں کو برے موقعوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک پرندے ہیں جو بہت چھوٹے پرندے ہیں, لیکن وہ بھی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں, پوری محنت کر رہے ہیں. شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے. یعنی وہ بڑے آرام سے سویا, سکون سے سویا, اور صبح جب وہ اٹھا تو بہت خوش تھا کہ وہ جلدی سے بچوں کو نکالے گا اور اپنے گھر کی طرف چلا جائے گا. اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سامان وغیرہ سمیٹا یعنی جو بھی اس کا سامان تھا, جو اس کے ہتھیار تھے, جو لیٹنے کے لیے چادر تھی, جو بھی چیزیں تھیں اسے سمیٹ کے ایک طرف کیا, اور وہ جلدی سے جو ہے وہ درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس جب گیا درخت پر چڑھنے کے لیے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ ایک دم حیرت زدہ رہ گیا, وہ حواس باختہ ہو گیا, یعنی اس کے حواس چلے گئے. وہ ذہنی طور پہ ایک دم سے حیران و پریشان ہو گیا, گھبراہٹ اور خوف میں سے اپنا ہوش تک نہ رہا. وہ بالکل اپنے آپ میں نہیں رہا, قابو نہیں. وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا. اس کے جو تیر کمان تھے وہ ایک طرف کہیں پڑے ہوئے تھے, اسے کوئی ہوش نہیں تھا, کسی بات کی اسے کوئی سمجھ نہیں تھی. وہ مکمل طور پہ پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا, اور وہ جلدی جلدی جو ہے وہ صرف اپنی جان بچانے کی پرواہ کر رہا تھا, فکر کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا. اس نے دیکھا جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے, اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے. سانپ کے وہ جو خاص طرح کی وہ جو آواز سی ہوتی ہے, وہ جو اپنی آواز ناک سے نکالتا ہے تو اسے پھنکارنا کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جس درخت پر اس نے بچوں کو نکالنا تھا گھونسلے سے, اس درخت کا جو تنا تھا اس کے ارد گرد سانپ لپٹا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر اپنی وہ خاص آواز نکال رہا تھا. شکاری نے دل میں سوچا جس طرح بھی وہ اپنی جان بچاؤ, بھاڑ میں جائے شکار. اب بھاڑ میں جائے یعنی دفع کرو, شکار کو چھوڑو, اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اپنی جان بچانی چاہیے اس وقت. وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا. الٹے پاؤں یعنی بالکل ہی ہوش ہی نہیں رہا, بالکل بہت تیزی سے, جس کو کہتے ہیں اپنے آپ میں ہی نہیں رہا, اور بس بھاگتا چلا گیا, جو اپنا اس رستے سے دور جانے کی کوشش کرنے لگا. وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا, لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں, یعنی وہ سکون سے رہ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ان کی
دوستی کا نتیجہ ہے کہ وہ مل جل کر رہتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھائی، ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کا پاس کیا، اور اس کی وجہ سے وہ سکون سے زندگی بسر کریں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں. کبوتر کو آپ کو پتہ ہے بڑا شریف پرندہ سمجھا جاتا ہے، امن کا، سکون کا، سفید رنگ ہوتا ہے اس کا زیادہ تر، ویسے تو اور رنگوں کے بھی کبوتر ہوتے ہیں، تو اسے امن کا اور اس کا سفیر سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک پنجابی لوک داستان ہے جو انہوں نے اپنی پنجابی لوک داستانیں جو کہانی لکھی تھی، جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، تصنیف لکھی تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھی ہے.